بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلی بن موسى الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کا اب دوسرے خطبے میں بھی میں ہمارے اس مرحوم اور مغفور اللہ کے ایک خاص خدمت کی طرف متوجہ کروں گا، اور وہ حریم امامت اور ولایت کا دفاع ہے۔ حریم امامت اور ولایت کا دفاع ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے قرآن کے اندر آیہ ولایت میں ہمارے عقیدے کے مطابق لفظ اللہ نے ولی کو استعمال کیا ہے، اور ہماری روایات کے مطابق اس ولی سے مراد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ ہم جب ترجمہ قرآن کا کام کر رہے تھے تو اس میں ترجمہ لکھا تھا، یا پتہ نہیں یہ یکساں نصاب میں، کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ کا ترجمہ لکھتے ہیں وہ خشوع اور خضوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ راکعین کا ترجمہ کیا ہے خشوع اور خضوع کے بارے میں۔ قرآن میں کسی بھی جگہ یہ رکوع رے کاف عین یہ خشوع خضوع کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، جھکنے کے معنی میں استعمال ہے۔ کسی بھی عربی ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھیں، رکوع کا تلاش کریں گے، رے کاف عین کو لکھیں گے، سب نے لکھا انحنا یعنی جھکنا۔ جی اتنی کوشش کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہی ہے امیر المومنین کے ان فضائل کو چھپانے کی جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ ولی کا کیا معنی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے، یا ولی کا معنی وہی اولا بھی تصرف ہے جو تمہاری مال اور جان دونوں پر تم سے زیادہ جس کو اختیارات حاصل کو، اور ایک مولا جو مقام غدیر خم میں
اور رسول خدا نے امیر المومنین کے لیے استعمال کیا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ علمی حلقوں میں یہ دو بڑے معرکۃ الآراء مسائل ہیں کہ یہاں ولی سے کیا مراد ہے، اور وہ من کنت مولا فہذا علی مولا میں مولا سے کیا مراد ہے۔ ہمارے اس محبوب مرحوم نے نجف کی ابتدائی طالب علمی میں اس لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ ان کی جو علمی خدمات ہیں یا آثار ہیں اس سے استفادہ کریں۔ یہ کتاب عربی میں ہے النہج السوی فی معنی المولا والولی۔ نجف جاتے ہی ابتدائی زندگی میں جوانی میں کتاب لکھی النہج السوی فی معنی المولا والولی، مولا اور ولی کے معنی کو سمجھنے کے لیے بہترین، معتدل اور سیدھا راستہ۔ کتاب کا نام ہے النہج السوی فی معنی المولا والولی۔ اس کے اندر انہوں نے یہ کتاب شروع میں میرا خیال میں کوئی بہت کم پیمانے پر شاید مشکل سے نجف میں چھپوائی تھی۔ ابھی یہ کتاب لبنان میں بھی چھپی ہے، یہاں بھی چھپی ہے، لبنان میں چھپی اس کی نقل۔ پھر مولانا آفتاب جوادی نے مزید تحقیق کی ہے حوالے وغیرہ سے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا ایران میں فارسی میں ترجمہ ہوا ہے، اور ایران میں یعنی آپ کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ ایران جو ہمارا ایک مرکز ہے، وہاں ایک سے ایک بڑے یعنی علماء کرام ہیں، مختلف موضوعات پر کتابیں لکھتے ہیں، تفاسیر لکھتے ہیں، فارسی کے اندر اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ایران میں فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں اردو میں ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا، اس کا ابھی تک اردو میں ترجمہ نہیں ہوا۔ النہج السوی معنی المولا والولی۔ اپنی کتاب تفسیر الکوثر کے اندر جتنی آیات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں نازل ہوئی ہیں، ابن حجر ہیثمی کے بقول الصواعق المحرقہ فی الرد علی الرافضۃ والزنادقہ، ہماری کتاب لکھی گئی کتاب ہے، یعنی زندیقوں، ملحدوں اور رافضیوں کی رد میں لکھی گئی جلانے والی بجلیاں۔ کتنا خطرناک ہے یہ، بعض لوگ لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ ایٹم بم، بجلی گھر وغیرہ وغیرہ نا، الصواعق المحرقہ، جلانے والی بجلیاں۔ قاضی نور اللہ شستری رحمت اللہ علیہ جو شہید ثالث کہلاتے ہیں، آگرہ میں ان کا مزار ہے، بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ انہوں نے فوراً اس کتاب کے چھپنے کے بعد الصواعق المحرقہ کا جواب دیا ہے الصوارم المحرقہ۔ محرقہ جب آپ حلوہ والی ہے سے لکھیں اس کا معنی جلانا ہوتا ہے، محرقہ وہ لاہور والی ہے سے لکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہانے والا۔ جلانے والی بجلیوں کا جواب لکھا ہے خون بہانے والی شمشیریں۔ قاضی نور اللہ شستری نے نا، جلانے والی بجلیاں۔ وہ لکھتے صواعق محرقہ کے اندر، جہاں لکھتے ہیں اتنے لاکھوں روایات شیعوں نے علی کے بارے میں گڑھی ہیں، وہاں یہ اعتراف ضرور کیا ہے کہ وہ قرآنی آیات جو بلا شرکت غیری صرف اور صرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں نازل ہوئی ہیں، ان کی تعداد 300 ہے۔ 300 آیات قرآن کے امیر المومنین کے بارے میں ہوئی ہے۔ اپنی کتاب اس کے اندر الکوثر کے اندر ان تمام آیات، خصوصاً آیہ مودت، آیہ تطہیر، آیہ ولایت، ٹھوس اور ناقابل تسخیر دلائل سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً امیر المومنین کی حقانیت کو بیان کیا ہے۔ اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اور خصوصاً آیہ مودت وہ توجہ طلب ہے۔ یہ ہمارے جامعۃ الکوثر کے ان کے ایک انتہائی لائق شاگرد ہیں، اللہ انہیں صحت و طول عمر دے، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جوان سال مدرس ہیں جامعۃ الکوثر کے، ڈاکٹر
حسین علی عارف، وہ یہ خدمت کر رہے ہیں کہ جو اس کی جو 10 جلدیں ہیں ان میں مختلف اور اہم اور حساس موضوعات کا انتخاب کر کے الگ سے کتابچے بنا رہے ہیں، تاکہ یعنی ان موضوعات سے دلچسپی رکھنے والے مومنین یعنی آسانی سے ان سے استفادہ کر سکیں۔ اب تک جو مجھے بتایا گیا ہے، انہوں نے اس تفسیر کوثر کی روشنی میں امامت پر الگ کتابچے ہیں یا نوٹس الگ تیار کیا ہے، وہ انشاءاللہ چھاپیں گے۔ اسی طرح حجاب، پردے کے بارے میں جو انہوں نے قرآن اپنے تفسیر میں لکھا ہے، وہ حجاب سے متعلق آیات اور روایات کی روشنی میں۔ اسی طرح خواتین کے بارے میں جو بحث کی ہے تفسیر الکوثر میں، اس کا خلاصہ انہوں نے تیار کیا ہے۔ خاتون جنت، ابھی یہ 29-30 کو جو اتباع عباسیہ کی طرف سے آیا تھا، اس میں یہ خواتین اور خاتون جنت کے بارے میں جو تیار کیا تھا وہ کتابی شکل میں چھاپ کے حاضرین میں یہ 2 کتابیں تقسیم بھی ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ احترام انسانیت کے بارے میں جو پوری تفسیر میں لکھا ہے، اس کا خلاصہ اسی جلیل القدر عالم دین اور جامعۃ الکوثر کے استاد نے تیار کیا ہے۔ امر بالمعروف، ظاہر ہے وہ ہمارے سامنے کی بات ہے، یہ ان کا خلاصہ بنا کے شیخ صاحب کو دکھاتے تھے اور پھر شیخ صاحب جب تائید کرتے تھے اس کو کتابی شکل دیتے تھے۔ ابھی اس دن کہہ رہے تھے یہاں غسل کے دوران امر بالمعروف اور نہی منکر کے بارے میں جو کتابچہ ہے وہ میں نے تیار کر لیا ہے، لیکن اب میں کس کو دکھاؤں؟ یہ ابھی میں نے صبح میں نے فون کیا تھا کہ سب سے اہم موضوع جو اس کے اندر انہوں نے جس پر بحث کی ہے وہ آیہ مودت ہے۔ آیہ مودت کی 3 تفسیریں نقل ہوئی ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ایک تفسیر کے مطابق رسول خدا کے عام رشتہ دار قریشی سارے جتنے بھی ہیں، وہ جو میں نے تمہاری ہدایت کے لیے زحمتیں کی ہیں، اس کا میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ماں سوائے میرے رشتہ دار، عام سارے کے سارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سے محبت کرو، ان سے حسن سلوک کرو۔ دوسری تفسیر کی گئی ہے قربا کا مطلب یعنی خدا کا قرب حاصل کرو۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنے تبلیغ رسالت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ خدا کا قرب حاصل کرو، نماز پڑھو خدا کا قرب حاصل کرو، روزہ رکھو خدا کا قرب حاصل کرو، حج کرو، باقی عبادات کو، واجبات کو، مستحبات کو بجا لاؤ، خدا کا قرب حاصل کرو۔ تیسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ میرے قریبی رشتہ دار، اور کئی درجنوں حوالے دیے ہیں جن پہ جواب سے پوچھا گیا ہے یہ کون ذوی القربہ ہیں کہ جن کی مودت کو اللہ تعالیٰ نے اجر رسالت کے طور پر فرض قرار دیا۔ کہا کہ یہ علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے دونوں صاحبزادے ہیں، حسن اور حسین ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس ہستی کو جواب دینا پڑا ہے ان کو اس آیہ کریمہ کے آیہ مودت کے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے، وہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو الاعلی مودودی۔ عرب دنیا میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، سب وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب امام خمینی کا انقلاب آیا، میں اس وقت لاہور میں ہوتا تھا، ابھی امام خمینی لندن میں تھے، ابھی ایران بھی نہیں آئے تھے۔ دو بندے ان میں سے ایک کافی عرصہ تک وزیر خارجہ رہا، ایک اور صاحب ان کو خصوصی پیغام دے کے مولانا مودودی کے پاس بھیجا تھا۔ اچھرا لاہور میں وہ رہتے تھے، ہم سب گئے، ان کا استقبال کیا، ایئرپورٹ سے وہاں تک پہنچایا۔ انقلاب اسلامی کی انہوں نے سب سے پہلے جو ہے امام خمینی کی تائید کی۔ ایک قابل قدر شخصیت ہے، ان کی جو مثبت کام ہے یا اقدامات یا فیصلہ ان کو سراہنا چاہیے، لیکن جہاں ان کے بزرگوں نے غلطیاں کی ہے ان کی نشاندہی ہونی چاہیے۔
یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان علماء کرام یا مفسرین میں ہے، ان کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تفہیم القرآن، وہ پتہ نہیں کس گریڈ سے اوپر کے جو ہمارے سرکاری افسران ہیں ان کو ہدیہ کے طور پر یہ کتاب دی جاتی ہے۔ وہ میں نے بلکہ وہاں سعودیہ کی کسی مسجد کے مختصر کتاب خانے کے اندر بھی میں نے دیکھا تفہیم قرآن جو ہے نا وہ پوری دنیا میں ایک شہرت یافتہ ہیں، مفسر ہیں، رائٹر ہیں اور بہترین قسم کے رائٹر ہیں، ان کا یہ جملہ نقل کیا ہے انہوں نے۔ اگر آپ مودہ بالقربہ سے یہ مراد دیتے ہیں نا میرے قریبی رشتہ دار حسن حسین علی، یہ بدترین کنبہ پروری ہوگی اگر ذوی القربہ سے مراد اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ان کو جواب دیا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ۔ اور کوئی چیپٹر پڑھے یا نہ پڑھے، نیٹ پر میرے بھائی موجود ہے، تفسیر الکوثر سورہ شورى کے آیہ نمبر 23 کے ذیل میں دیکھیں کہ کس طرح ناقابل تسخیر دلائل سے ان خیالات کو یا ان تفاسیر کو رد کیا ہے کہ اس مراد عام رشتہ دار ہیں یا ذوی القربہ سے مراد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، وہ دونوں غلط ہیں، اور ان سے مراد صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جن کی مودت کو اللہ تعالیٰ نے اجر رسالت کے طور پر فرض قرار دیا ہے۔ ایک نہیں کئی مقامات پر میں نے دیکھا ہے نام لے کے بڑے احترام کے ساتھ، وہ نام نہیں لیا، تفہیم القرآن کا لفظ آیا ہوا ہے، جی ہاں ان کے ہم اتفاق نہیں کرتے، ان کو یہاں پر غلط فہمی ہو گئی ہے، اس کے مفصل دلائل کے ساتھ ان کو جواب دیا ہے۔ اور اس کے اندر جو انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے اہل سنت کے حوالے سے اسی آیہ مودت کے ذیل میں، وہ بہت ہی ایمان افروز ہے۔ شاید اکثر مومنین سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے مدارک میں منابع میں ہماری کتابوں میں بھی ہے، انہوں نے درجنوں اہل سنت کے حوالے دیے ہیں جہاں اس مضمون کی روایات موجود ہے۔ ان اللہ خلق الانبیاء من اشجار شتى، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مختلف درختوں سے پیدا کیا ہے۔ یہ بھی اشارہ ہے کنایا ہے، انبیاء کو کوئی درخت سے تو پیدا نہیں کرتے نا، اشارہ ہے یا بعد میں لفظ نور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور سے پیدا کیا، یہاں پر اشجار کا ہے۔ ان اللہ خلق الانبیاء من اشجار شتى، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف درختوں سے پیدا کیا ہے۔ وَخُلِقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، یہ دعائے ندبہ جو وہ پڑھتے ہیں ہر جمعہ کو، اس کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن مجھے اور علی کو ایک درخت سے پیدا کیا ہے، بعض روایات میں ایک نور سے پیدا کیا ہے۔ فَأَنَا أَصْلُهَا، اس درخت کی جڑ میں ہوں، رسول خدا فرماتا انا اصلها، اس درخت کی جڑ میں ہوں، وَعَلِيٌّ فَرْعُهَا، اور علی اس کی شاخ ہے، وَفَاطِمَةُ ثَمَرُهَا، یا اور خاتون جنت، جیا اور خاتون جنت وہ ہے، میں اصل ہوں، علی فرع ہے، حسن اور حسین اس کے پھل ہیں، وَأَشْيَاؤُنَا أَوْرَاقُهَا، اور ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کدھر لے کے جائیں گے ہمارے ہاں برادران اسلامی، ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو، اب وہ لفظ شیعہ جو ہے وہ گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے ہمارے جو شیعہ ہیں، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، صرف اہل سنت کتابوں میں بھی ہے، ہمارے شیعہ اس درخت کے جی وہ پتے ہیں۔ فمن تعلق بغصن من اغصانها، یہ امامت کے اس سلسلہ اور کڑیوں کی طرف اشارہ ہے۔ فمن تعلق بغصن من اغصانها، جو اس درخت کی ٹہنیوں میں سے کسی ٹہنی سے متمسک ہو یا نجا، وہ نجات پائے گا، اس کے اعمال بھی قبول ہے اور جنت بھی جائے گا۔ ومن زاغ ہوا، یہ ہے نا قرآن کی آیت، ہم عام طور پر دعائے قنوت ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ اسی سے ہے۔ اور جو منحرف ہوا، جس نے ان سے متمسک نہ کیا، جس نے دین کو ان سے نہ لیا، یا وہ ہوا، وہ بھٹک گیا۔ وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا عَبَدَ اللَّهَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَلْفَ عَامٍ، اگر کوئی بندے خدا صفا اور مروہ کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کو 1000 سال عمر دے،
اور یہ اپنی 1000 سال زندگی صفا اور مروہ کے درمیان وہ عبادت میں گزارے. حتی یسیر کشن البالی، شن چٹائی کو کہتے ہیں، بوسیدہ چٹائی. وہ نمازیں پڑھ کے اور روزے رکھ کے اتنا کمزور اور نحیف ہو جائے کہ اس بوسیدہ چٹائی کی طرح ہو جائے جو آپ نے گھر کے کسی کنارے میں، صحن کے کنارے میں چھوڑا ہوا ہے. کشن البالی، کثرت عبادت کی وجہ سے وہ بوسیدہ، وہ چٹائی کی طرح ہو جائے. ثم لم یدرک محبتنا، لیکن اس کا دل ہم اہل بیت کی محبت سے خالی ہے. اکبہ اللہ علی منخریہ فی النار، اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل آتش جہنم میں گرا دیتا ہے. پھر ثم تلا هذه الآیہ، اس کے بعد پھر اس آیہ مودت سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وہ بہت حوالے دیے، ان میں سے ایک وہ حسکانی کی شواہد التنزیل ہے، ابن عساکر کی تاریخ دمشق ہے، اس کے اندر اس طرح کے اور بہت سارے مضامین ہیں. یعنی انشاءاللہ بہت جلد یہ چیپٹر، یہ جو ترجمہ قرآن کا کام ہو رہا تھا، میں نے پورا جو چیپٹر تھا اس کی کاپی کرا کے اتنی بڑی فائل بنا کے ان کے العلم فاؤنڈیشن کو بھجوائی ہے، جو مشترکہ ترجمہ قرآن چھاپ رہے تھے بغیر کسی کمی بیشی کے. سارا کا سارا اس کی کاپی کے میں نے وہاں وہ کاپی وہ بھیج دی ہیں. تو یہ ان کی خصوصیات میں سے ایک، الحمدللہ ہم سب کا دل وہ اہل بیت اطہار اور خصوصاً امیر المومنین کی محبت سے جی کا چراغ روشن ہے. مگر یہ ان کا عمل، ان کی تالیفات، جی ان کے آثار بتاتے ہیں کہ کتنی محبت تھی جی ان کے دل میں اہل بیت اطہار اور خصوصاً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی. آخری زندگی کے آخری ایام میں امیر المومنین کے بارے میں کتاب لکھی ہے عربی میں، علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ. میں نے سنا ہے ہمارے وہ پنجاب کے وہ مشہور خطیب مولانا اختر عباس صاحب کے داماد مقصود پوری صاحب، اقبال خان مقصود پوری صاحب، وہ انہوں نے اس کا شاید ترجمہ کیا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. وہ چونکہ بلوچ ہیں تو وہ ادھر ایک واقع پیش آیا تھا یہاں مسجد میں نا، ناخوشگوار واقع پیدا ہوا تھا، تو مجھے فون کیا وہاں سے کوٹادو سے، صاحب اگر ضرورت پڑے تو میں اپنی بلوچ ریجمنٹ لے کے آ جاؤں ادھر اسلام آباد. سنا ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا نا، علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ. علی اس کے اپنے خصوصی اور خداداد صفات علی کی امامت کی دلیل کے لیے کافی ہے. پڑھیے اس کو تمام کے تمام. اور خصوصیت ان کی تفسیر اور تمام کتابوں کی یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہے. قابل قبول بے معنی ٹھوس، ناقابل تردید اور شک شبہ سے بالاتر حوالوں سے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں. اسی میں یہ میں آپ کو سناتا رہا ہوں، میں یہ دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ ان کی روح جو ہے نا وہ شاد ہو. لکھتے ہیں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا بِهَا السَّيْرُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، یہ ہمارا معراج کا سفر جو چوتھے آسمان تک پہنچا، رَأَيْتُ بَيْتًا مِّن يَاقُوتٍ أَحْمَرٍ، میری نظر ایک سرخ رنگ کے یاقوت کی بنی ہوئی عمارت یا گھر پر پڑی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یاقوت کی بھی کئی قسمیں، کئی رنگ کے ہوتے ہیں. اگر صرف سرخ رنگ کا ہوتا پھر احمر کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ جو یاقوت کا گھر نظر آ رہا ہے یہ بیت المعمور ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نماز ادا کریں، نماز ادا کریں. اچھا، آگے روایت کے آخری حصے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صبح کی نماز کا ٹائم تھا. جب نماز کا وقت ہوا رسول خدا نے نماز کی تیاری کی. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز کے لیے، صبح کی نماز کے لیے سب بندی کرو اور میرے آخری نبی کی اقتداء میں صبح کی نماز ادا کرو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز رسول خدا کی اقتداء میں ادا کی
اور جب وہاں یہ لفظ ہے، جب 2 رکعت سے فارغ ہوئے، نادانی ملک، ایک فرشتے نے مجھے پکار کے کہا کہ یا رسول اللہ سلہم، یہ جن انبیاء نے آپ کی اقتداء میں ابھی نماز پڑھی ہے، سلہم، آپ ان سے ذرا پوچھیں، الا مبعثتم قبلی، کس شرط پر اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو، آپ لوگوں کو نبی بنا کے بھیجا ہے؟ غیر مشروع طور پر نبی بنا کے بھیجا ہے، مشروع طور پر بنا کے بھیجا تو کس شرط کی بنیاد پر بھیجا ہے؟ انبیاء نے جواب میں فرمایا بعثنا علی الاقرار بولایتک وولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے اس شرط پر ہمیں نبی بنا کے بھیجا ہے کہ ہم جہاں آپ کی ولایت کا اقرار کریں وہاں علی کی ولایت کے بھی اقرار کریں۔ بعض روایات میں بعثنا علی الاقرار بنبوتک وولایت علی، رسول خدا کے پاس نبوت بھی تھی، ولایت بھی تھی، امیر المومنین کے پاس ولایت تھی لیکن نبوت نہیں تھی۔ بعثنا علی، اور اس کتاب کے اندر ایک خاص نقطے پر انہوں نے زور دیا ہے اور یہ روایت نقل کی ہے کہ للہ علی حق ان اطیعہ فی امر علی، مضمون اس کا یہ ہے میں خدا کی طرف سے پابند ہوں، میرا حق ہے، فرض ہے میرے اوپر کہ علی کے بارے میں خدا نے جو ہدایات کی ہیں میں ان ہدایات پر عمل کروں۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت یہ ہے کہ ادھر سے جو ملا ہے مجھے وہ اپنے سینے سے علی کے سینے تک منتقل کروں، اور یہ زندگی میں آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے امام علی امام بنص صفات و خصائص ذاتی، اس نقطے کو اجاگر کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ رسول خدا نے جی ادھر امیر المومنین نے آنکھ کھولی اور لعاب دہن کے ذریعے اپنے سینے سے علم اور حکمت کو علی کے سینے تک منتقل کیا، اور اس وقت تک علی کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا جب تک رسول خدا کی اپنی آنکھ بند نہ ہوئی۔ وصال کے لمحات میں بھی بلایا، اور بلانے کے بعد چند لمحے وہ چادر کے نیچے امیر المومنین کو لیا، اور جب امیر المومنین باہر نکل آیا، سر نکالا، لوگوں نے پوچھا یہ ان چند لمحات میں یہ آپ کی کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی؟ امیر المومنین نے فرمایا علمنی الف باب من العلم یفتح کل باب الف باب من العلم، رسول خدا نے ان چند لمحوں میں علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، اور ہر باب آگے 1000 باب خود بخود کھولتا چلا جاتا ہے۔ چند لمحوں میں 1000 ضرب 1000 1 ملین 10 لاکھ مسئلے نہیں، باب، علم کے باب۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ روایت بھی اسی کے اندر موجود ہے، کہا کہ کل دنیا اور آخرت کو، دین دنیا کے علوم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 10 حصوں میں تقسیم کر کے 9 حصے علی کو دیے گئے ہیں، باقی 1 حصہ باقی لوگوں میں تقسیم ہوا ہے، اور اس 1 حصے میں بھی سب سے زیادہ حصہ علی کا ہے، علی کا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میری آپ سے درخواست ہے، مجھے ایک بہت سینئر ڈاکٹر نے جب انہوں نے ترجمہ تفسیر لکھنا شروع کیا تو مجھ سے کہا تھا کہ بر صغیر میں اتنے ترجمے ہی، اتنے تفاسیر ہیں، ان میں ان کی ترجمے میں یا تفسیر میں کیا ایسی خصوصیت ہے جو باقی علماء کرام نے جو تفاسیر لکھی ہیں یا ترجمے، میں ان کا نام نہیں لیتا، انتہائی قابل قدر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور امیر المومنین کی جوار مقام عطا فرمائے جنہوں نے قرآن کے ترجمے کے تفاسیر کیے ہیں۔ تو ان کی موجودگی میں اس کی کیا ضرورت ہے، اس میں کیا ایسی خصوصیت ہے جو ان میں نہیں ہے؟ تو جب یہ کتاب چھپ کے سامنے آ گئی، مرحوم ہو گئے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب، کہنے لگی کہ صاحب اب محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً ان کی موجودگی میں اس تفسیر کی ضرورت تھی جو لکھی گئی ہے۔ نیٹ پر الحمدللہ موجود ہے، فری میں آپ کو یہ کتاب تفسیر الکوثر مل جاتی، اس کا آپ مطالعہ کریں، یہ استفادہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح امیر المومنین کی امامت اور ولایت اور اہل بیت کا آپ نے دفاع کیا ہے۔ اتوار کے دن ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کی یاد میں جامعۃ الکوثر میں مجلس ترحیم رکھی گئی ہے۔ میں آپ تمام
حضرات سے درخواست کروں گا شرکت کریں گے اور علماء کرام کے ذریعے ان کی زندگی کے ان مخصوص پہلوؤں کو سنیے جو سب کے لیے بالعموم، اور ہم جو دینی طلباء ہیں جن کو آپ علماء کرام کہتے ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہے اور قابل استفادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ اور وہ مجھے کہا کرتے تھے آپ جہاں بھی جاتے ہیں، زیارات کے لیے جاتے ہیں، مکہ مدینہ جاتے ہیں، بتایا گیا فلاں فلاں جگہ دعا انسان کی قبول ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ عربی میں مضان استجابت، یعنی وہ مقامات کہ جہاں دعا قبول ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے، کہا ادھر صرف یہ دعا کریں کہ یہ جو میں نے قرآن کی معاملے خدمت کی ہے اس کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔